بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية 142. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء عن قریب بیوقوف لوگ کہیں گے ما ولاهم عن قبلتهم، کس چیز نے ان کو یعنی مسلمانوں کو پھیر دیا ان کے قبلے سے، ہٹا دیا ان کے قبلے سے، الذی کانوا علیہا، اس قبلہ سے جس پر یہ لوگ تھے. قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، اور وہ اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ان کے اعتراض کی وجہ سے بے وقوف قرار دیا، اور ان لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ جب قبلہ بیت المقدس تھا تو پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں ان لوگوں نے پڑھنا کیوں شروع کر دی. اعتراض یہ تھا، اور یہ اعتراض یہودیوں کا تھا. انہوں نے سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد آپ کی وہ علامات جو تورات میں مذکور تھیں ان کو پہچان لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے، جبکہ وہ اس سے پہلے لوگوں سے، عربوں سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کی آمد کا وقت قریب ہے، وہ نبی جب آ جائیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کر، اور وہ نبی ایسے ہوں گے، ان کی صفات یہ ہوں گی. لیکن جب وہ نبی آ گئے تو انہوں نے حسد اور بغض کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. پھر یہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ دیکھیں یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، عن قریب یہ ہمارے دین کو ہی ماننا شروع کر دیں. قبلہ ہمارا بیت المقدس. تو یہ بڑے خوش تھے کہ مدینے میں آنے کے بعد مسلمان بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں منہ کر کے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا اور قبلہ تبدیل کر دیا گیا اور اس کو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ قرار دے دیا گیا، تو تب ان لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی. تب انہوں نے یہ اعتراض کیا، یہ کیا بات ہوئی، یہ قبلہ ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے. پہلے اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہو، اب تم نے اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیا. اور مدینہ سے اگر دیکھا جائے، مدینہ سے بیت المقدس اور بیت اللہ بالکل اپوزٹ رخ پر ہے، بالکل اپوزٹ. اگر جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اس طرف بیت اللہ ہے تو بیت المقدس وہاں مدینے کے حساب سے، تو بیت المقدس بالکل یہاں الٹ سائڈ پہ ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں قبلہ مغرب میں ہے، تو بیت المقدس پھر کہاں آئے گا؟ مدینہ کے حساب سے مشرق. اس طرح سے اپوزٹ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، قبلہ ایسے چینج تھوڑی ہوتا ہے. اور اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہودی نسخ کو نہیں مانتے تھے، نسخ کو نہیں مانتے تھے کہ کوئی چیز منسوخ ہوتی ہے. کہتے یہ نہیں ہو سکتا، اللہ منسوخ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر منسوخ ہی کرنا تھا اللہ تعالیٰ پہلے وہ چیز مشروع ہی قرار نہ دیتے. اس کا ہم پیچھے پڑھ چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں مشروع قرار دی ہوتی ہیں ایک وقت کے لیے، پھر اس کے بعد نیا حکم اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں. جس طرح سے تربیت چلتی رہتی ہے، تو اس طرح سے
آسان ہو جاتا ہے کام کو کرنا، ماننا، اور کسی کام پر لوگوں کو لا کھڑا کرنا آسان ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ نسب بھی اسلام کا ایک حصہ ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بے وقوف کیوں کہا؟ بے وقوف اس لیے کہا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہو یا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہو، جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ حکم کس کا تھا اور کس کا ہے۔ بیت المقدس کی طرف اگر منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے مسلمان، تو کیا اپنی مرضی سے پڑھ رہے تھے؟ نہیں۔ اگر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیے تو کیا اپنی مرضی سے ہی کیا؟ اپنی مرضی کی تو بات ہی نہیں ہے، مسلمان تو اپنی مرضی والا ہوتا ہی نہیں۔ تو جب اللہ کے حکم پر انہوں نے قبلہ تبدیل کیا تو اس پر اعتراض کرنا احمق اور بے وقوف لوگوں کے سوا کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عن قریب کچھ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان کے قبلے سے ان کو کس چیز نے پھیر دیا، اور پھر اللہ نے اس کا جواب خود دیا، قل للہ المشرق والمغرب، بھائی جہاں کہیں مشرق و مغرب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے مشرق و مغرب، اللہ جس کو چاہے جہاں چاہے جس چیز کا چاہے حکم دے دے۔ اگر پہلے قبلہ مشرق میں تھا مغرب میں کر دیا گیا مثال کے طور پر، تو اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے مشرق و مغرب۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ تھا، اب مغرب کی طرف منہ کر لیں گے تو اب اللہ کی طرف رخ ہی نہیں ہو رہا۔ نہیں، ایسا نہیں، مشرق و مغرب اللہ کی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس قبلہ کی تبدیلی کو مان لیا اور تسلیم کر لیا، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم پر ہیں، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم پر چلا دیتے ہیں، صراط مستقیم دکھا دیتے ہیں، یہ ایک ہدایت ہے، اور پھر صراط مستقیم پر چلا دیتے ہیں، یہ دوسری ہدایت ہے۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں ہدایت ارشاد اور ایک کو کہتے ہیں ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دے، کہ ہدایت ارشاد ہے، اور ہدایت توفیق کیا ہے؟ کہ اللہ اس راستے پر چلا دیں، توفیق دے دیں۔ قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دو طرح کی آیات آتی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بلا شبہ ہے پیغمبر آپ یقیناً لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ ایک یہ آیت ہے، ایک آیت ہے فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے اللہ کے رسول آپ لوگوں کو جس کو چاہیں، جس سے پیار کریں، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یعنی ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دینے والا کہا گیا ہے کہ آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی، اور ایک جگہ پر کہا گیا کہ آپ تو لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دے سکتے، آپ کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے۔ تو کیا ان میں تضاد ہے؟ نہیں، تضاد نہیں ہے۔ جہاں پر یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں، وہاں پر ہدایت سے مراد ہدایت ارشاد ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں، ان کو سیدھی راہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ یہ سیدھی راہ ہے۔ اور جہاں یہ کہا گیا آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، تو وہاں پر ہدایت سے مراد ہے کہ لوگوں کو اب ہدایت پر چلا نہیں سکتے، کہ لوگ اب چلنا بھی شروع کر دیں، یہ ہدایت آپ کے پاس نہیں، دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ چلیے اتنا ہی کافی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم نے دوسرا جز شروع کر دیا، تو یہ اللہ کی بڑی توفیق ہے۔ یہ بار بار اس بات کی نشاندہی کی جاتی رہتی ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے دن کی ابتدا اللہ کی کتاب کو سیکھنے سے ہو رہی ہے تو ہمیں اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس علم کو واقعی ہی ہم سیکھیں، صرف یہاں سننے کے حد تک نہیں، اس کو بعد میں دہرایا بھی جائے، اس کا ترجمے کو یاد کیا جائے۔ جس طرح سے آرام سے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ترجمہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب کو یہاں تک جہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں 142
یہ آیت آج ہم نے پڑھی، ان تمام آیات کا ہمیں ترجمہ اچھی طرح سے آنا چاہیے. جب مرضی، جو مرضی، جہاں سے مرضی، جہاں تک ہم پڑھ لیا ہم سے سن لے اور ہمیں آنا چاہیے، یہ سب مقصود ہے. تو یہاں اس کو سننے کے بعد الحمدللہ یہ بھی اللہ کی طرف سے غنیمت ہے کہ اللہ توفیق ہمیں دیتے رہیں کہ ہم سنتے سناتے رہیں، لیکن یہاں سے جانے کے بعد اس کو دہرایا ضرور کریں لفظ بہ لفظ. اس طرح سے اگر آپ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ کیا ہی بہترین ہو جائے گا کہ جب نماز میں آپ قرآن کی تلاوت سنیں گے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور پھر کیسا ایمان بنے گا. دیکھیے یہ چیزیں ہیں جو ہمارا فیوچر ہے، ہمارے مستقبل میں کام آنے والی ہیں، اور مومن کا فیوچر یہ موت کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ چیزیں ہیں جو مستقبل میں کام آئیں. تو علم سے محرومی اچھی نہیں ہے، اس چیز کو اپنا لینا چاہیے. اگر اللہ کی طرف سے توفیق ہمیں مل رہی ہو تو ہمیں کمی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس کو لینے میں اگر تھوڑی سی مشقت بھی ہو تو اختیار کر لینی چاہیے، ورنہ دنیا کا ہم کیا کما لیں گے، کتنا کما لیں گے. تو ایسے لوگوں پر کبھی کبھی ترس اور حسرت ہوتی ہے کہ دنیا بھی ٹھیک سے نہیں مل رہی، دین بھی ان کو ٹھیک سے نہیں مل رہا، اس لیے کہ دین کو حاصل کرنے کی ٹھیک سے کوشش ہی نہیں، علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں، باوجود اس کے کہ راستے بڑے آسان ہو گئے، میسر ہو گئے، اور باوجود اس کے کہ جس کے لیے لوگ بڑی مشقتیں اٹھایا کرتے تھے اب تو علم بڑا آسان ہو گیا. ورنہ جیسے ہم نے حدیث کی کلاس میں پڑھا کہ جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی 1 مہینے کی مسافت، 1 مہینے کا سفر صرف اس وجہ سے کیا کہ ایک حدیث سن سکے کسی سے. اس شخص سے سنے، عبداللہ بن انیس سے سنے حدیث ہے، کیونکہ انہوں نے وہ حدیث خود اپنے کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. 1 مہینے کا سفر. ہم دیکھیں ہم علم کے لیے کتنا سفر کر رہے ہیں، کتنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح سے یہ علم ہم تک پہنچا ہے. ایسے ہی سفر کر کے لوگوں نے کس طرح سے اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے واقعی یہ علم حاصل کرنے کا اور سکھانے کا حق ادا کیا. اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی کشادگی کے کچھ اسباب پیدا کیے ہیں. رزق کی کشادگی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان دین کا علم حاصل کرے. دین کا علم حاصل کرنا رزق کی کشادگی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. بلکہ کبھی کبھی اگر گھر میں کوئی ایک شخص دین کا علم حاصل کر رہا ہو تو اس ایک کی وجہ سے باقی سب کو رزق اس ایک کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. ایک شخص نے مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اپنے بھائی کی کہ وہ صفہ میں ہی رہتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں تو کوئی کام نہیں کرتے، جب میں ضرورت ہے وہ کوئی کام کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تمہیں جو رزق دے رہے ہیں اسی کی وجہ سے دے رہے ہیں. تو رزق کے اسباب میں سے، رزق ملنے اور رزق کی وسعت میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان یہ علم حاصل کرے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق سے نوازتے رہیں اور اللہ ہمیں عمل کا بندہ بنائے، جو پڑھیں اس پر عمل بھی کریں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک.